شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، 7 بر اعظم، 7 سمندر، 7 زمین، 7 آسمان سے زیادہ بڑی تسبیح یہ ہے۔ روزانہ پڑھا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناظرین، دنیا کی وسعت، کائنات کا پھیلاؤ اور زمین و آسمان کی گہرائی جب انسان کے شعور میں داخل ہوتی ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کس عظیم ہستی نے پیدا کیا ہے۔ ایک طرف 7 آسمان جن کی بلندی کا اندازہ انسانی آنکھ لگا ہی نہیں سکتی، تو دوسری طرف 7 زمینیں جن کے اندر کا علم انسان کی سائنس بھی مکمل طور پر نہیں جان سکی۔ پھر 7 سمندر جن کی گہرائی، حیات اور طاقت ناقابل تصور ہے، اور 7 بر اعظم جن پر قومیں، سلطنتیں، تہذیبیں اور انسانیت کے کئی ادوار گزر چکے ہیں۔ ان سب کو پیدا کرنے والی، چلانے والی اور ان پر مکمل اختیار رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اس کائنات کے ہر ذرے میں، ہر موج میں، ہر ہوا کے جھونکے میں، ہر دھڑکتے دل میں، ہر آسمانی رنگ میں اور ہر زمینی حرکت میں جو حقیقت جاری و ساری ہے وہ آج کی تسبیح ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، دنیا کی وسعتوں کو اگر آنکھ بند کر کے محسوس کیا جائے تو یہ سوچ کر ہی انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اور وہی سب کچھ سنبھالنے والا ہے۔ 7 بر اعظم، 7 سمندر، 7 زمینیں اور 7 آسمان، یہ سب ہماری انسانی عقل کی حدود سے باہر کی چیزیں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے آثار سے بھرے پڑے ہیں۔ اس سے بڑھ کر جو چیز اللہ کے نزدیک عظمت رکھتی ہے وہ ذکر ہے، اور اس ذکر میں سب سے بڑی چیز تسبیح ہے، جو کہ مومن کے دل کو زندہ، روح کو روشن اور تقدیر کو بدلنے والی ہوتی ہے۔ کیسا عظیم کلام ہے وہ جو 7 آسمانوں سے اونچا ہو، 7 زمینوں سے گہرا ہو، 7 سمندروں سے زیادہ وسیع ہو اور 7 بر اعظموں سے زیادہ قیمتی ہو۔ ناظرین، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، بلکہ وہ تسبیح اور کلمہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، میزان میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت پسندیدہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ناظرین، یہ 2 تسبیحات وہ ہیں جو 7 آسمانوں کی وسعتوں سے زیادہ وزنی ہیں۔ جب بندہ ان کلمات کو دل سے، اخلاص سے، توجہ کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کی روح آسمانوں کو چھونے لگتی ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ زمین کی گرد اس کے گناہوں کو دھو دیتی ہے اور عرش الہی کے قریب اس کا ذکر بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ تسبیح محض الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت ہے جو کہ گناہوں کی زنجیروں کو توڑ ڈالتی ہے، پریشانیوں کی دھند کو صاف کر دیتی ہے، غربت، بیماری، دل کی بے سکونی، گھریلو جھگڑوں اور رزق کی تنگی جیسے سنگین مسائل سے نجات دلاتی ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ محض 5 سے 10 منٹ صرف کر کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر حیران کن تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ ہمارا رب جس کے اختیار میں کائنات کی ہر شے ہے، وہ بندہ مومن کے ذکر سے خوش ہوتا ہے۔ ہمارا خالق ہمیں اپنے ذکر کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ناظرین، جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے مسائل کو حل کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ عظیم بات ہو سکتی ہے کہ اسے دنیا کے بادشاہ یا وزیر اعظم جانتے ہوں، لیکن سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا اعزاز وہ ہے جب اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو، میرے ذکر میں مشغول ہے۔ اور ناظرین، یہی تو وہ مقام ہے جو تسبیح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ ہر بار جب زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ تو انسان گویا اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو کامل ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، اور میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ 7 بر اعظم، 7 سمندر، 7 زمین، 7 آسمان،
یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اور ان سے سب سے زیادہ عظیم وہ بندہ ہے جو اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ وہی بندہ ہے جس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں بھی اس کے لیے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ناظرین، سوچئے کہ یہ کتنی عظیم بات ہے۔ ہم صرف روزانہ کچھ لمحے نکال کر اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارے گناہ معاف، ہماری دعائیں قبول، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے دلوں میں سکون، ہمارے گھروں میں جنت جیسا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تسبیح روح کی غذا ہے، نور کی روشنی ہے۔ یہ تسبیح ناظرین وہ خزانہ ہے جسے نہ کوئی چرا سکتا ہے، نہ چھین سکتا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو قبر کے اندر بھی ہمارے ساتھ جائے گی، جب دنیا کا مال، جائیداد، رشتہ دار سب کچھ ساتھ چھوڑ دیں گے، تب یہی تسبیح ہمارے ساتھ ہوگی۔ ناظرین، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایسا نہیں جو صرف زبان سے ادا کیا جائے، بلکہ یہ وہ کلمہ ہے جو دلوں کو جلا دیتا ہے، روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور انسان کو فانی دنیا سے نکال کر ابدیت کی معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اسلام کا بنیادی عقیدہ اور تمام انبیاء کا مرکزی پیغام ہے۔ یہ کلمہ توحید کی عظیم شہادت ہے جس پر ایمان لانے سے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی بے پناہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس مضمون میں ہم لا الہ الا اللہ کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کا وظیفہ، انبیاء کے واقعات سے مدد کے حوالے اور اس کے اثرات پر انشاءاللہ تفصیل سے روشنی ڈال رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر توحید کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے بھی انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص میں کہا گیا ہے کہ کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اسی طرح ناظرین، احادیث مبارکہ میں بھی لا الہ الا اللہ کی فضیلت جا بجا بیان فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کلمے کی عظمت بیان فرمائی ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میرا کلمہ ہے، میں اور میرے سے پہلے کے انبیاء اسی پر تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے سب سے خوش نصیب وہ ہوں گے جو لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ حدیث نبوی یہ بھی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس کا مال اور خون حرام ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنے اعمال کو تازہ کرو، کیونکہ یہ کلمہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پتے درخت سے گرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے زندگی کے آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل اور ذکر و اذکار کرنا بہترین عمل ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ذکر الہی میں مشغول رکھیں، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں اور گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں اور اس کے ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں، کیونکہ اس کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے
اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، بلکہ ذکر کرنے والوں کا مقام اتنی بلندی تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کا رب اپنے فرشتوں میں ان پر فخر محسوس کرتا ہے۔ مومن کی زندگی میں اس کا بہترین رفیق اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہے۔ صبح شام، سوتے جاگتے، سفر و حضر، کھاتے پیتے، ہر حال میں اس کا ہمدم ہوتا ہے۔ سچا ذکر کرنے والا وہی ہے جس کا عمل اپنے رب کی طاعت میں ہوتا ہے، وہ اپنے تمام اوقات و حالات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت اپنی ذات، اپنے ناموں اور اپنی صفات میں کمال سے متصف ہے، عیب و کمیوں اور ان چیزوں سے پاک ہے جو اس کے جلال کے شایان شان نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے، مبارک ہے، فرشتوں، روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کا رب ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی تسبیح کریں، اور فرشتے اپنے ذمے بڑے عظیم کاموں کے باوجود رات دن تسبیح کرتے ہیں اور اس سے سست نہیں پڑتے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آسمان والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح اس دنیاوی آسمان والے باشندوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کے حکم کی تعظیم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے لیے فروتنی برتتے ہیں، اس کا حکم قبول فرماتے ہیں اور اس کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں کی بات ہے تو تسبیح ان کا ذکر ہے اور مشکلات کے وقت ان کی جائے پناہ ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دے تاکہ وہ بہت زیادہ تسبیح کرنے پر ان کی مدد کریں۔ انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا، میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ اسی طرح ناظرین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح سے عبارت تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور کسی ایسی آیت سے گزرتے کہ جس میں رحمان کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے تو اپنے رکوع و سجود میں لمبی تسبیح کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہیں یہودی مذہب میں سب سے اہم نبی مانا جاتا ہے، ایک عظیم پیغمبر اور عظیم رہنما تھے۔ ان کی زندگی مصائب، جد و جہد اور معجزات سے بھری پڑی ہے۔ ان کی پیدائش فرعون کے دور میں ہوئی جب بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے، اور اس خوف سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا، اور دریائے نیل میں بہتا ہوا صندوق فرعون کے محل تک پہنچا اور فرعون کی بیوی نے اسے پایا اور اپنے بیٹے کے طور پر پالا۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے، لیکن انہیں اپنی اصل قوم اور اس پر ہونے والے ظلم کا علم تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک مصری کو ایک اسرائیلی کو مارتے ہوئے دیکھا تو غصے میں اس مصری کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد وہ مصر سے مدین کی طرف بھاگ گئے، جہاں انہوں نے ایک چرواہے کے طور پر زندگی گزاری اور وہاں ایک نیک خاتون سے شادی کی۔ مدین میں قیام کے دوران ایک دن وہ طور کے پہاڑ پر آگ دیکھنے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور انہیں فرعون کی طرف واپس بھیج دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بنی اسرائیل کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا، لیکن فرعون نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر کئی طرح کی نشانیاں ظاہر کیں، جن میں طوفان، ٹڈیاں، مینڈک، جوئیں، خون، قحط اور مچھر شامل ہیں۔ لیکن فرعون نے ہر بار انکار کیا اور اپنے رویے پر اصرار کرتا رہا، تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے، لیکن فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، اور جب بنی اسرائیل بحر قلزم کے کنارے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریا پر عصا مارا، جس سے دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے۔ لیکن جب فرعون اور اس کی فوج نے ان کا تعاقب کیا تو دریا واپس مل گیا اور فرعون اور اس کی فوج اس میں ڈوب کر غرق ہو گئے۔
موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بحیرہ احمر پار کرایا اور انہیں 40 سال تک صحرا میں ہدایت دی۔ اس دوران انہیں اللہ تبارک و تعالی نے 10 احکامات عطا کیے جو کہ تورات میں درج ہیں۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کئی معجزات رونما ہوئے، جن میں دریا کو پار کرنا، عصا کا اژدہا بننا اور بیماروں کو شفا دینا شامل ہے۔ بے شک وہ ایک عظیم پیغمبر اور رہنما تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے نجات دلائی اور انہیں توحید کا درس دیا۔ تو محترم ناظرین، آئیے آج کی تسبیح کی جانب چلتے ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ پڑھا کرو۔ اس کے پڑھنے سے 7 بر اعظم، 7 سمندر، 7 زمین اور 7 آسمان سے زیادہ بڑی تسبیح ہے، اور اس کے پڑھنے سے نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں، اور یہ سب سے افضل ذکر اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کی بدولت انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، گناہوں سے معافی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، بیماریوں سے شفا نصیب ہوگی اور دشمنوں سے حفاظت ہوگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ آخرت میں نجات کا سبب بھی یہ عظیم تسبیح بنے گی۔ تو آپ اس تسبیح کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے اس تسبیح کا ورد کیجئے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہو کر یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت چونکہ تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک اور تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 بہت ہی پسندیدہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ان کلمات کو بھی آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو کہ شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو 7 بر اعظم، 7 زمین، 7 آسمانوں سے بڑی اس تسبیح کے پڑھنے پر بے تحاشا مال و دولت، عزت اور شہرت عطا فرماتا ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے، اور ان تسبیحات کے کلمات اللہ تبارک و تعالی کو خوش کر دیتے ہیں۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر بہت زیادہ رحم فرماتے ہیں، آپ کی دلی حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ نے بھائیوں اور بہنوں اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاقو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔